شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. جیسا کہ آپ تمام حضرات آج یہاں پر جمع ہیں اور جو موضوع مجھے دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کیا فرقہ بندی کفر، شرک اور لعنت ہے یا نہیں ہے، کیونکہ جماعت المسلمین والے ان کا یہ دعویٰ ہے کہ فرقہ بندی کفر ہے، شرک ہے، لعنت ہے، اور یہ دعویٰ کرنے کے بعد وہ اس پر اس طریقے سے عمل کرتے ہیں چونکہ وہ اپنے علاوہ سب کو فرقہ سمجھتے ہیں اور فرقہ سمجھنے کی وجہ سے سب کو کافر، مشرک اور لعنتی سمجھتے ہیں، اگرچہ کہ دعوت حکمت عملی کے تقاضے کے تحت وہ منہ پر تو کسی کو کافر، مشرک اور لعنتی نہیں کہتے لیکن سمجھتے ضرور ہیں۔ تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعتاً قرآن مجید نے فرقہ بندی اختیار کرنے والوں کو کافر، مشرک اور لعنتی کہا ہے یا نہیں کہا ہے، اور جن آیات سے ہمارے جماعتی بھائی استدلال لیتے ہیں آخر ان آیات سے یہ استدلال بنتا بھی ہے یا نہیں ہے، یا اس کا مفہوم کچھ اور ہے۔ سب سے پہلے ہو سکتا ہے کوئی سوال کر لے کہ ہم تو ایسا نہیں کہتے، تو میں جناب اشتیاق صاحب کے دو اقوال سب سے پہلے آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ وہ اپنے علاوہ دوسروں کو فرقہ پرست کہتے ہیں، اور فرقہ پرست کہنے کے بعد ان کے اوپر جو یہ کہتے ہیں کہ یہ کافر اور مشرک ہیں، یہ بالکل واضح طور پر وہ اپنے ایک کتابچے میں لکھتے ہیں۔ ایک معترض کی غلط فہمیاں، اس میں کسی غلط فہمی کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اگر آپ کہیں کہ یہ فرقہ پرست بھی مسلم ہیں، یہ بھی جماعت المسلمین ہیں، تو آپ کا استدلال احادیث کے خلاف ہوگا۔ ایک اور جگہ اشتیاق صاحب فرماتے ہیں غلط فہمی یہ ہے، اور ان کے مرنے کے بعد نہ ان کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں اور نہ ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، تو اس کا ازالہ کچھ یوں کرتے ہیں کیونکہ فرقہ پرستی شرک ہے۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ آپ تو مرنے والے کا جنازہ نہیں پڑھتے، اس کے لیے استغفار نہیں کرتے، تو ازالہ کچھ یوں لکھا جناب اشتیاق صاحب نے، کیونکہ فرقہ پرستی شرک ہے، کفر ہے، لعنت ہے اور عذاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمام فرقوں کو چھوڑ کر علیحدہ ہو جاؤ، اور یہ چیز بھی صحیح حدیث میں موجود ہے کہ لوگ ایمان لانے کے بعد کفر کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے ایک شخص کو دیکھا وہ اپنے والدین کے لیے بخشش طلب کر رہا ہے، حالانکہ اس کے والدین مشرک تھے۔ میں نے کہا تم اپنے والدین کے لیے بخشش طلب کر رہے ہو حالانکہ وہ مشرک تھے؟ اس شخص نے کہا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدین کے لیے بخشش طلب نہیں کی تھی اور وہ مشرک تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو یہ آیت نازل ہوئی نبی کے لیے اور جو لوگ ایمان لائے ان کے لیے یہ زیبا نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے دعائے بخشش کریں۔ دلیل کون سی پیش کر رہے ہیں صاحب، اور بات کس کی چل رہی ہے یہ سمجھنے کی بات ہے۔ بات چل رہی ہے کلمہ گو کی، کلمے کا اقرار کرنے والے مسلم کی، اور یہاں پر دلیل پیش کی جا رہی ہے وہ مشرکین جو توحید پر نہیں تھے۔ یعنی ان دونوں اقتباسات سے آپ یہ واضح اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جماعت المسلمین کے امیر موجودہ اشتیاق صاحب اور ان کے حواریین، ان کے متبعین
یہ سمجھتے ہیں کہ فرقہ بندی میں جو شخص فرقہ پرست ہے اس کے لیے نہ دعائے مغفرت جائز ہے، نہ اس کی نماز جنازہ جائز ہے، جی، نہ اس کے لیے دعائے مغفرت جائز ہے، نہ نماز جنازہ اس کی پڑھی جا سکتی ہے، نہ اس کو سلام کیا جا سکتا ہے، نہ اس سے اپنے جماعت کے علاوہ دیگر لوگوں سے نہ نکاح کے وہ قائل ہیں۔ یہ چیزیں بتا رہی ہیں کہ آپ کھلم کھلا ساری امت کو اپنے علاوہ کافر اور مشرک سمجھتے ہو، اس فہم اور اس استدلال کی بنیاد پر جو آپ نے آج قرآن مجید سے لیا ہے۔ چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ فرقہ بندی کیا چیز ہے، اس کا کیا مفہوم ہے۔ سب سے پہلے یہ فرقہ بندی ہے کیا چیز؟ فرقہ اور بندی دو لفظ ہیں، مرکب ہے۔ فرقہ عربی کا لفظ ہے، بندی فارسی کا لفظ ہے۔ فرقے کے معنی ہوتے ہیں تنظیم، گروہ، اور بندی کہتے ہیں کنیز، لونڈی۔ جب یہ دو مل کر آتے ہیں فرقہ بندی، مطلب یہ ہوتا ہے کہ تنظیم بنانا، گروہ بنانا، اس کے لیے یہ فرقہ بندی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ بندی جو ہے لاحقہ ہے، ٹھیک ہے؟ جو اردو ادب جانتے ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن مجید میں لفظ فرقہ کہاں پر استعمال ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ ہر فرقے میں سے، ہر گروہ میں سے ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ایک جماعت نکلے اور اللہ کے راستے میں جائے، علم دین حاصل کرے، تفقہ فی الدین حاصل کرے۔ وَإِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، کہ جب وہ لوٹ کر اپنی قوم کے پاس آئیں تو ان کو ڈرائیں، ان کو نصیحت کریں۔ اس آیت میں لفظ فرقہ استعمال ہوا ہے، یعنی لفظ فرقہ سب سے پہلے کہاں پر استعمال ہوا ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کے لغوی مفہوم کے واضح ہو جانے کے بعد اب آپ کے سامنے یہ بات پیش کرنا ہے کہ آخر فرقہ بندی کفر و شرک اور لعنت ہے یا نہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں واضح انداز میں ارشاد فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اے ایمان والو تم سب کے سب اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقے فرقے نہ بنو۔ اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے ہوا حبل اللہ۔ حبل اللہ کیا ہے؟ قرآن، یعنی قرآن مجید کو تم سب مل کر تھام لو اور فرقے فرقے نہ بنو۔ اللہ تعالیٰ نے واضح قرآن مجید میں فرقہ بندی سے منع فرمایا ہے۔ یقیناً فرقہ بندی مذموم عمل ہے، یقیناً فرقہ بندی کبیرہ گناہ ہے، یقیناً فرقہ بندی اچھی چیز نہیں ہے جو آج کے اس دور میں ایک وبا کی طرح پھیلتی جا رہی ہے، لوگ گروہ در گروہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرقہ بندی سے ممانعت فرمائی تو کیا آپ اس کی وجہ سے، اگر آپ کو کہنا ہے تو یہ کہیے کہ فرقہ بندی ممنوع چیز ہے، لیکن کیا اس کی وجہ سے آپ یہ کہیں گے کہ فرقہ بندی شرک ہے، کفر ہے، لعنت ہے، عذاب ہے؟ عذاب تو خیر ہے ہی، لعنت ہے، کفر ہے، شرک ہے، یہ کہیں گے آپ؟ یعنی اس کو ایک مثال سے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص، ایک مسلم، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی کسی واضح سنت کی مخالفت کرتا ہے، مثلا ایک نوجوان اپنی داڑھی کو کٹوا دیتا ہے، نہیں رکھتا، اور یقیناً کس کی نافرمانی کر رہا ہے؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نافرمانی کر رہا ہے۔ اس سے کہا جائے گا کہ آپ گناہ کر رہے ہو، اس کی اصلاح کی جائے گی، لیکن کیا اس بنیاد پر چونکہ وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نافرمانی کر رہا ہے اس لیے میں اس کو کافر، مشرک اور لعنتی کہوں؟ بھائی آپ اتنا بیان کیجئے جتنا ہے۔ اگر فرقہ بندی مذموم اور ملعون مذموم عمل ہے، اگر فرقہ بندی صحیح عمل نہیں ہے تو آپ اتنا بیان کیجئے کہ فرقہ بندی صحیح نہیں ہے۔ یہ اختیار آپ کو کس نے دیا کہ آپ یہ کہیں کہ فرقہ بندی شرک ہے، کفر ہے اور لعنت ہے؟ چلیے آئیے ان آیات کو بھی ہم پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس میں فرقہ بندی کو شرک کہا گیا ہے۔
یہ آیت پیش کی جاتی ہے جماعت المسلمین رجسٹرڈ کی طرف سے، چونکہ بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ جماعت المسلمین تو بہت ہیں، کون سی والی؟ رجسٹرڈ، اشتیاق صاحب والی جو مسعود احمد صاحب نے بنائی ہے۔ تو وہ یہ آیت پیش کرتے ہیں وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا، یہ آیت پیش کرتے ہیں کہ تم مشرکین میں سے نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ کیا، افتراق کیا اور گروہوں میں بٹ گئے۔ ٹھیک ہے، اس آیت میں دو باتیں ہیں، ایک ہے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا اور ایک ہے گروہ میں بٹ جانا۔ اس آیت سے یہ تو ثابت نہیں ہو رہا کہ فرقہ بندی شرک ہے، ہاں اس آیت سے یہ بات تو معلوم ہوتی ہے کہ فرقہ بندی مشرکین کا طرز عمل ہے، لیکن یہ ثابت نہیں ہو رہا کہ یہ فرقہ بندی شرک ہے۔ سمجھنے کے لیے قرآن مجید کی ایک اور آیت ہم پڑھتے ہیں، کیونکہ سمجھانا مقصد ہے نا، آپ لوگوں کو کھول کھول کر سمجھانا مقصد ہے، آسان فہم، آسان انداز سے، اور ہم بیٹھے ہیں سمجھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، آیات دیکھیے دونوں سیم ہیں، اور تباہی ہے، خرابی ہے مشرکین کے لیے۔ الذین لا یؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ مشرکین کے لیے تباہی ہے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اگر کوئی مسلم مومن توحید پرست ہے، نمازی ہے، سارے اعمال اس کے اچھے ہیں، لیکن اس کی یہ صفت ہے کہ اس کے اندر کنجوسی ہے، بخیل ہے، خرچ نہیں کرتا اپنے مال کو، تو کیا اس آیت کی بنیاد پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ تم مشرک ہو؟ آیت کو سمجھیے، وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، مشرکین کے لیے تباہی ہے، الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اور مسعود احمد صاحب نے اس کی کیا تفسیر لکھی ہے؟ ان آیات میں مشرکین کی دو خاص صفات بتائی گئی ہیں۔ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ صفات ہیں مشرکین کی زکوٰۃ نہ دینا، تو یہاں پر بھی ترجمہ کیجئے نا کہ فرقہ بندی مشرکین کی صفت ہے، بلکہ فرقہ بندی کفر و شرک نہیں ہے۔ آپ یہاں پر ایک تفسیر کرتے ہیں اور یہاں پر ایک تفسیر ہے، بات سمجھ میں نہیں آئی، اور تھوڑا سا واضح انداز میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گلی اور محلے میں چند شرارتی لڑکے ہیں اور جن کا کام یہ ہے کہ چوری کرنا۔ یہاں پر 4-5 طلباء بیٹھے ہیں جن کو میں یہ سکھا رہا ہوں کہ بیٹا چوری نہیں کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان شرارتی لڑکوں میں سے ہو جاؤ جو چوری کرتے ہیں۔ اور ہمارے ایک طالب علم نے کسی دن چوری کر لی، تو ان شرارتی لڑکوں کی ایک صفت اس کے اندر آئی ہے یا پورے کا پورا شرارتی اور بدماش ہو گیا ہے یہ؟ تو معلوم یہ ہوا کہ فرقہ بندی اور اللہ کے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا یہ مشرکین کی صفات ہیں۔ ہاں ایک مومن اور مسلم کو سمجھانے کے لیے اگر وہ ایسا کام کر رہا ہے تو اس کو تنبیہ کرنے کے لیے یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ دیکھو یہ مشرکین والی صفات ہیں، ایسے والے کام مت کرو، اس کو تنبیہ تو کی جا سکتی ہے۔ لیکن یہ کہنے کے لیے کہ یہ کرنے کی وجہ سے تم کافر اور مشرک ہو جاؤ گے، اس کے لیے واضح دلیل کی ضرورت ہے، اس کے لیے واضح دلیل کی ضرورت ہے۔ اور جو لوگ اس آیت کے جو فرقوا دینہم وکانوا شیعا کے مرتکب نہیں ہوئے، وہ مکمل طور پر قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہیں، تمام اسلامیات اور ایمانیات پر عمل کرتے ہیں، ان کا عقیدہ بالکل صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو عقیدہ دے کر گئے تھے وہ اسی عقیدے پر قائم ہے۔ تو وہ کیسے فرقہ پرست ہو سکتے ہیں جبکہ انہوں نے فرقوا دینہم یعنی دین کو ٹکڑے ٹکڑے تو نہیں کیا، یہ صفت تو ان کے اندر آئی نہیں، کیسے ہوئے؟ تو لہٰذا یہی بات سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ مسعود احمد صاحب نے بھی کہا ہے نا کہ فرقے تو ہو سکتے ہیں لیکن اصل فرقہ کس کو سمجھا جائے گا؟ مسعود صاحب کیا کہتے ہیں؟ لغوی اعتبار سے فرقہ جسے چاہے آپ کہہ لیں، جسے چاہے آپ فرقہ کہہ لیں، لغوی اعتبار سے لغت میں
4 لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ایک فرقہ ہو گیا, 4 لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ایک فرقہ ہو گیا, یعنی لغوی اعتبار سے یہ 4 الگ, یہ 4 الگ, آپ کسے بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن اصطلاحی لحاظ سے فرقہ وہ ہے جس نے اصل راستے سے افتراق کیا ہو. ان لوگوں نے تو اصل راستے سے افتراق نہیں کیا نا, فرقوا دینہم کے مرتکب نہیں ہوئے. لغوی اعتبار سے تو ہو سکتے ہیں نا, لیکن شرعی اعتبار سے کیسے ہو گئے؟ نہیں ہوئے نا. مسعود احمد صاحب خود کہہ رہے ہیں. اور ایک اور جگہ مسعود صاحب یہ بھی فرماتے ہیں, اصطلاح شرع میں فرقہ اس گروہ کو نہیں کہتے جو اصل راستے پر گامزن رہا ہو, یعنی جو گروہ اس راستے پر قائم ہو جس راستے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو چھوڑا تھا, وہ فرقہ نہیں ہوگا. اگر آج لوگ توحید پر قائم ہیں, بالکل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عقیدے پر, آپ کی سنت پر, قرآن مجید پر قائم ہیں, تو وہ فرقہ نہیں ہوگا. خود مسعود احمد صاحب کہہ رہے ہیں لغوی اعتبار سے چاہے وہ کتنے بھی فرقے ہوں, لیکن شرعی اعتبار سے ان کو فرقہ نہیں کہا جائے گا. خود مسعود احمد صاحب کہہ رہے ہیں. اگر بات یہی ہے تو آپ نے بھی فرقہ بنایا ہوا ہے, تو اس لحاظ سے آپ نے جو فتویٰ دیا ہے اس فتوے کی زد میں آپ بھی ہیں, کیونکہ آپ امت سے الگ ہو کر ایک نئی چیز کی بنیاد ڈالی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ساری دنیا کے مجموعے سے کہا تھا جماعت المسلمین, اور آپ سب سے الگ ہو کر اپنا نام رکھیں جماعت المسلمین, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے جماعت المسلمین. نام تو بڑا پیارا ہو سکتا ہے اور ہے, لیکن آپ جو افتراق کر کے الگ ہوئے ہیں یہی تو فرقہ پرستی ہے اور یہی تو فرقہ بندی ہے, اور آپ نے تو یہ بنایا ہے, تو خود آپ اپنے فتوے کے زد میں ہیں. تو یہ واضح میں سمجھتا ہوں کہ فرقہ بندی شرک ہے یا نہیں ہے, اس سے واضح ہو چکا ہوگا. ایک بات ذہن میں رکھیے, فرقہ بندی شرک نہیں ہے. ہاں, فرقہ بندی یعنی اللہ کے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا, یہ مشرکین کی صفات ہیں. اور اس آیت کے نازل ہونے کے بعد سب سے پہلے یہ آیت کہاں پر نازل ہوئی؟ مکہ میں نازل ہوئی, مدینہ میں نہیں, مکہ میں نازل ہوئی. اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کے متعلق عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا تفسیر ہے؟ انہوں نے اس آیت کو تلاوت فرمانے کے بعد اس کی تفسیر میں فرمایا کہ فرقوا دینہم سے مراد الیہود والنصارى, یہود اور نصارہ مراد ہیں, وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, وہ تھے جو کتاب اللہ کے بعض حصے کا اقرار کرتے, ایمان لاتے, اور بعض کا انکار کرتے. وہ صاف کہتے کہ ہم بعض رسولوں کو مانتے ہیں اور بعض رسولوں کو نہیں مانتے, اور جبکہ رسول کو ماننا ایمان کا حصہ ہے, اور جو نہیں مانتا وہ ظاہر سی بات ہے فرقہ پرست ہے وہ, یعنی اس نے انکار کر دیا. تو یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ فرقہ پرستی شرک نہیں ہے. دوسری بات جو یہ کہتے ہیں کہ فرقہ بندی کفر ہے, اس کے لیے جو آیت پیش کی جاتی ہے اس سے اگرچہ کہ وہ استدلال, وہ فہم بنتا نہیں ہے, لیکن پھر بھی مسعود احمد صاحب نے بنایا ہے. پہلے آیت کی ہم تلاوت کرتے ہیں, اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جنہوں نے تفرقہ کیا اور اختلاف کیا واضح دلائل کے آ جانے کے بعد, اور وہ ان سب کے لیے اللہ کے پاس بہت بڑا عذاب ہے. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ, قیامت کے دن بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض چہرے سیاہ ہوں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ, اور جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے, کالے ہوں گے, ان سے کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم, کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون, تو عذاب کا مزہ چکھو جو تم نے کیا ہے. اس آیت سے مسعود احمد صاحب استدلال لیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اکفرتم بعد ایمانکم سے وہی لوگ مراد ہیں, یعنی یہ بات فرقہ پرستوں سے کہی جائے گی. مسعود احمد صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے, جبکہ اس آیت کے اندر یہ بات ہے کہ جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کہ کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا, اور یقیناً انہوں نے کفر کیا ہوگا واضح, تبھی ان سے کہا جائے گا. یہ بات فرقہ پرستوں سے نہیں کہی جائے گی. تو اس آیت سے جو استدلال لیا جاتا ہے کہ فرقہ بندی کفر ہے, یہ استدلال تو کسی نے نہیں لیا. آپ ہیں جو 14ویں صدی یعنی 1400 سال گزر جانے کے بعد ان آیات کا یہ مفہوم لے رہے ہیں,
ورنہ جو گزشتہ مفسرین ہیں ان میں سے کسی نے یہ مفہوم نہیں لیا جو مفہوم آپ لے رہے ہیں. آپ کا مفہوم منفرد، اور پھر دعویٰ یہ ہے کہ ہم جو بیان کرتے ہیں وہ صحیح ہے. تو بات کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، بات کو سمجھیے.